یہ جو اولڈ فیشن ہمارے ہاں ایک ورکنگ سسٹم ہے، یہ اس سے کتنا متاثر ہوگا؟ اور اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرنا ہے تو کیا کنسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ دیکھیے، سوشل چینج جو ہے یہ ہمیشہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اور اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو خود انسانوں کے اندر ایک ان بلٹ میکینزم ہوتا ہے جس میں ہم اور بڑے چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، انڈیویجول لیول پہ، گروپ لیول پہ بھی. صحیح. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک پاور سٹرکچر ہوتا ہے سوسائٹی کا، جس میں پرانے پاور سٹرکچر کے ساتھ جو اس وقت کی ٹیکنالوجی ہے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پاور سٹرکچر اس ٹیکنالوجی کو بھی اتنا چینج ہونے نہیں دیتا، یا ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس تیزی کے ساتھ چینج ہو، کیونکہ اس پاور سٹرکچر کے پلٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کنونشنلی سنتے آئے ہیں کہ کس طرح ہمارے جیسے فیوڈل سسٹم میں ریزسٹ کیا جاتا ہے چینج کو، یا ہماری بیوروکریسی میں ریزسٹ کیا جاتا ہے چینج کو، کیونکہ وہ ڈائریکٹ انکلیش ہوتا ہے پریویلنگ پاورز کے ساتھ. ان بلڈ ہیومن نیچر میں جو ریزسٹنس ہوتی ہے چینج کے لیے، اور دوسرا پاور سٹرکچر کے مفادات کو جو خدشہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چینج ہمیشہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے، اس کی ایبزارپشن سلو ہوتی ہے. لیکن ہیومن سویلائزیشن کی ایک اور بھی بہت بڑی کریکٹرسٹک ہے کہ جو چیز کاسٹ افیکٹو ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے، بلا آخر وہ پریویل کر جاتی ہے. صحیح. اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے بعد مطلب ہے وہ چیز جس کے جیسے کسی انوویشن ہے، اس کے لیے اگر ایک انوائرمنٹ نہیں ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے، ایون چند صدیوں کے لیے وہ دب کے رہ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی حالات موافق ہوتے ہیں وہ ابھر کے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اس وقت جو ہمارا سینیریو بنا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا ہے، ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، ہمارا اسٹیٹ ایک آرگنائزیشنس ہیں، بڑی بڑی سول، ملٹری، جوڈیشل بیوروکریسیز ہیں، پولیٹیکل سٹرکچرز ہیں بڑے بنے ہوئے، اور لاز ہیں، فریم ورکس ہیں. وہ سب جو چینج آنے والا ہے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ وہ نہیں، وہ ایبزارب کرتے ہیں، سلو پروسیس چلتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو چینج ہے، اور جس ڈائریکشن میں میں نے کہا کہ اس میں مطلب ایک ہیومن لیول کی انٹیلیجنس کا ایوالو ہونا، اور پھر اس ہیومن لیول آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملات اپنے ہاتھ میں لینا، وہ سوشل سطح پہ وہ معاملات ہاتھ میں لینا ہوں، یا یوں کہہ لو کہ جو انڈیویجول لیول پہ ہماری پرسنل لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہو، یہ چیز زیادہ دور نہیں.